پاکستان میں موجود دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ٹنل کی حیرت انگیز داستان کوئٹہ سے 113 کلومیٹر دور ایک پہاڑی سلسلہ واقع ہے جسے خواجہ عمران کا پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں شانزلہ اور شیلا باغ کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ٹنل موجود ہے جسے خوجک ٹنل کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ٹنل ہے جس کی تصویر پرانے 5 روپے کے نوٹ پر ہوا کرتی تھی۔ اس کی تعمیر میں لگ بھگ 800 مزدور ہلاک ہوئے۔ اس ٹنل میں 1,97,24,426 اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت بھاری مشینری بھی موجود نہیں تھی۔ بھاری مشینری موجود نہ ہونے کے سبب سارا کام انسانی ہاتھوں سے ہوتا رہا۔ اس ٹنل میں 80 ٹن پانی روزانہ کی بنیاد پر صرف ہوتا تھا۔ دن رات کام کرنے کے لیے 6,594 چراغ جلتے جو پورے ٹنل کو روشن رکھتے۔ مزدوروں کی تفریح کے لیے مشہور زمانہ رقاصہ شیلا کو بلایا جاتا جو رات کو رقص کرتی اور دن کو مزدوروں کی تفریح کا سامان پیدا کیا جاتا۔ اب چلتے ہیں اس ٹنل کے دلچسپ پہلو کی طرف۔ اس ٹنل کے انجینئر جس نے اس کا سروے کیا تھا اس کے مطابق اگر پہاڑ کے دونوں اطراف سے اس ٹنل کی کھدائی کی جائے تو 3 سال 4 ماہ اور 21 روز بعد دونوں اطراف سے مزدور کھدائی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آ ملیں گے۔ 5 ستمبر 1891 کو انجینئر کے لگائے گئے تخمینے کے مطابق اس ٹنل نے مکمل ہونا تھا، مگر کچھ لوگوں نے افواہیں اڑانا شروع کر دی کہ مزدور راستہ بھول کر دوسری جانب چلے گئے ہیں۔ انجینئر نے غلط سروے کیا ہے جس سے کروڑوں روپے ڈوب جائیں گے، مگر انجینئر پر امید تھا۔ دن 12 بجے تک ٹنل نے مکمل ہونا تھا، کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ انجینئر کو لگا آج اس کا علم اسے دھوکہ دے جائے گا۔ انجینئر نے کچھ لمحے انتظار کیا، پھر پہاڑی کی اس جگہ پر گیا جہاں شیلا رقص کرتی تھی۔ کچھ دیر وہاں پر ٹہلا اور پھر کھائی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ عین اسی لمحے ریت کی آخری دیوار بھی گر گئی اور مزدور باہر نکل آئے۔ خوشی کے مارے مزدوروں نے بھاگنا شروع کر دیا اور 2.5 کلومیٹر دوڑ کر ٹنل پار کر لی۔ دونوں اطراف جشن کا سما تھا۔ اچانک کسی کو انجینئر کا خیال آیا۔ کافی تلاش کرنے کے بعد جب کھائی میں دیکھا گیا تو انجینئر کی لاش وہاں پر پڑی تھی۔ یہ وہی انجینئر تھا جس نے اس ٹنل کا نقشہ تیار کیا تھا اور تخمینہ لگایا تھا۔ ندامت سے بچنے کے لیے کہ شاید ٹنل پوری نہ ہو، اس نے کھائی میں چھلانگ لگا دی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ٹنل اپنے مقررہ وقت پر پوری ہوئی۔